اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات دعائے صحت کی درخواست ہے محترمہ لیلہ بانو کے لیے. ایک مرتبہ جتنے بھی مریض مورد نظر ہیں جن مریضہ لیلہ بانو کے لیے درخواست کی گئی ہے اور خصوصاً شیخ ابراہیم زگزاکی تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بانیان مجلس کے مرحومین حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں شہدائے ملت جعفریہ اور خصوصاً شبیر علی صاحب کہ جن کے لیے ہم صحت کی دعا کرتے رہے لیکن پروردگار نے ان کو اپنے پاس بلانے کو افضل سمجھا. چونکہ شامل دعا رہے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گردن پر حق ہے ان کو بھی خصوصی طور پر شامل کر کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے اصحال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، پروردگار کی عنایت سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لطف سے اور بالخصوص نگاہ لطف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
ہمارے شامل حال رہا کہ ہمیں یہ توفیق پروردگار نے نصیب فرمائی کہ ہم نے ان ایام میں سورہ کوثر کی تفسیر کے حوالے سے کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خدا ہم سب کی توفیقات دینی اور خصوصاً توفیقات معرفت میں اضافہ فرمائے، اس لیے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت وہ خزینہ ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت وہ دولت ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہم سے چھن جائے افسوس نہیں ہے، یہ دولت ہم سے نہیں چھننی چاہیے۔ بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے دربار سے اب تک جو بھی طالب علمی کا رزق حاصل کیا، مقصود یہ تھا کہ ان دنوں میں آپ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا تقسیم کیا جائے۔ اسی عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سلسلہ ہمارا سورہ کوثر کی تفسیر میں جاری رہا۔ میں نے عرض کیا کہ کوثر جب پروردگار عطا کر رہا ہے پیغمبر کو تو ارشاد فرما رہا ہے ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن فنا ہو جانے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوثر نہیں ہے، تو جہاں کوثر آ جائے وہاں بقا ہے، جہاں کوثر نہیں وہاں فنا۔ ابتریت پیغمبر کی دو احتمال ہو سکتا ہے، شخص سے پیغمبر چونکہ بیٹے نہیں، شخصیت پیغمبر یعنی رسالت کیونکہ بظاہر جانشین نہیں ہے، نبی کا جانشین بیٹے میں ہونے کا شدید احتمال ہے۔ میں نے عرض کیا تھا تفصیل سے، صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ ربط مطالب کر سکوں۔ کوثر کی قوت کیا ہے؟ شخصیت رسول کو بھی ابتریت سے نکالتی ہے، شخص رسول کو بھی ابتریت سے نکالتی ہے۔ پیغمبر کے پاس بیٹے نہیں ہوں گے تو کوثر بیٹے عطا کرے گی، پیغمبر کے پاس جانشین نہیں ہوں گے تو کوثر جانشین دے گی۔ لہذا بضعت پیغمبر ہے، اس طریقے سے ہے رسالت سے جڑی ہوئی کہ رسول بھی نہیں ہے، رسالت سے جدا بھی نہیں ہے۔ وہاں امامت سے اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے کہ امام بھی نہیں ہے، اور اماموں کے اوپر حجت اسی طرح سے ہے جس طرح سے امام خلق کے اوپر حجت ہوا کرتا ہے۔ پس حلقہ وصل ہے کوثر بحر رسالت اور بحر امامت کے درمیان۔ پھر کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوثر کی کیفیت کیا ہے، لفظ کوثر کیا ہے۔ لفظ کوثر مادہ کثرت کا، وزن کثرت میں مبالغے کا، تو خدا جانے خداوند کتنی کثرت دیکھ رہا ہے کوثر میں۔ اور جب پروردگار کہہ رہے کہ میں نے عطا کی ہے، میں نے دی ہے تمہیں، دینے والا میں ہوں، تو اگر وہ خیر مطلق ہے تو کوثر سے سوائے خیر کے اور کوئی چیز صادر ہو ہی نہیں سکتی۔ پس کوثر کیا ہے؟ کوثر صرف کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس چشمے کا نام ہے جو خیر کثیر کو صادر کرتا ہے، جس سے خیر کثیر نکلتا ہے، یعنی ایک منبع ہے، ایک چشمہ ہے جس سے صرف خیر نہیں نکلتی۔ دیکھیے خیر اپنے وجود میں ہی کثیر ہوتی ہے، خیر خود ایک کثیر شے ہے، خیر خود کافی ہوتی ہے، خیر سب سے زیادہ افضل ہوتی ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ کوثر کی کیفیت صرف یہی نہیں ہے کہ یہ خیر دے گی، بلکہ وہ خیر بھی کثرت سے دے گی، وہ خیر بھی کثرت سے دے گی۔ تو جانب اے نبی جب میں نے تمہیں کوثر دے دی ہے تو کوثر تیرے لیے خیر کثیر کا منبع ہے، چشمہ ہے، ریشہ ہے، بنیاد ہے۔ لہذا اگر پیغمبر کی ذات سے جتنی بھی اب کائنات میں خیر جاری ہونی ہے، اس کی اصل، اس کی جڑ یہی کوثر ہے۔
علم کی خیر جاری ہوگی پیغمبر سے، منبع کوثر ہے۔ عمل کی خیر جاری ہوگی، منبع کوثر ہے۔ رسالت کی خیر جاری ہوگی، منبع کوثر ہے۔ ہدایت کی خیر جاری ہوگی، منبع کوثر ہے۔ لہذا اصل یہ ہے، اور اصل کے میں نے کل عرض کیا تھا، یعنی ریشہ، جڑ کو دو معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک لفظ اصل استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کل میں نے ابیہا کا معنی آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا، آج اس کے لیے اسی کی بنا پر روایت پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا شجرتن، میں شجرہ ہوں، میں درخت ہوں، فاطمہ تو اصلھا، فاطمہ اس کی جڑ ہے، علی لقاحھا، علی اس کی شاخیں ہیں، والحسن والحسین ثمرھا، اور علی اور حسن اور حسین اس کے میوے ہیں، اس کے ثمر ہیں۔ یعنی اب خود پورے کا پورا شجرہ کس پر متوقف ہوتا ہے؟ جڑ کے اوپر۔ اس پورے شجرے کو، جس کی شاخیں علی مرتضیٰ ہیں، جس کے پھل حسن اور حسین ہیں، اب ہمارے پاس جو کچھ بھی آپ نے درخت کو دینا ہوتا ہے، کیا ثمرے کو جا کر دیتے ہیں؟ آپ نے درخت کو جو کچھ بھی پہنچانا ہوتا ہے، کیا آپ جا کر انجیکشن لگاتے ہیں اس کے تنے کو، شاخ کو، برگے کو، پھل کو؟ نہیں، آپ نے درخت تک جو بھی پہنچانا ہے اس کی جڑ میں دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں جڑ میں دیتے ہیں۔ درخت جو بھی لیتا ہے جڑ سے لیتا ہے۔ لہذا اب آپ کو وہ روایت سمجھ میں آئے، میں روایت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہاں پہ مفصل بحثیں ہیں، لیکن وہ روایت اجمالی طور پر آپ کے ذہن میں موجود ہوگی۔ کیا کہا؟ اے نبی، اگر مجھے یہ کائنات، تجھے خلق نہ کرنا ہوتا، میں کائنات خلق نہ کرتا، اور اے نبی اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا، میں تجھے خلق نہ کرتا، اور اے علی اور مصطفیٰ اگر زہرا کو خلق نہ کرنا ہوتا، تمہیں خلق نہ کرتا۔ یعنی کیا؟ جہاں سے بھی سلسلہ جاری ہوگا اس کی جڑ کا نام فاطمہ الزہرا۔ یہ ہے کوثر۔ اب اس کوثر کی کیفیت کیا ہے؟ یہ آئی کہاں سے؟ کیوں اللہ نے اس کے نور کو اپنے پاس رکھا بہشت میں؟ یہ کون سا نور ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اب یہ وہ مطالب ہیں جو پیغمبر ہر جگہ بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ائمہ فرماتے ہیں، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق، ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ تو جن عقلوں میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فضائل برداشت کرنے کا حوصلہ ہوگا، انہی کو بیان کیا جائے گا۔ جو دل بغض سے بھرے ہوئے ہوں وہاں فضائل فاطمہ بیان نہیں کیے جاتے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم وہاں بیان کرتے ہیں جہاں فاطمہ کی محبت موجود ہوتی ہے، ہر جگہ ہم بھی بیان نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اب جو ہم بیان کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، اگر اور کہیں ہم بیان کر دیں تو وہ ہمارے اوپر کون کون سے فتوے لگانا شروع کر دیں گے، جبکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ اور اس کی بہت ساری روایت مشابہ خود آپ کی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی حدیث کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، ہماری حدیث کی کتابوں پر آ کر اشکال کرنے لگتے ہیں۔ کم از کم اپنی حدیث کی کتابیں تو پہلے پڑھ لو، وہاں جا کر اپنے مسئلے حل کرو، پھر آ کے ہمیں چھیڑنا، پھر ہم سے بات کرنا۔ تو پیغمبر نے جب ایسے افراد دیکھے جو محب فاطمہ تھے تو ایک حدیث ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ بلند آواز سے ضرور پڑھیے گا، جسارت ناغت۔ پیغمبر نے جب ایسے افراد کو ملاحظہ کیا اپنی محفل میں کہ جو فضائل حضرت زہرا کے تحمل کر سکتے تھے، تو فرمایا، خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماوات۔ حضرت زہرا کے نور کو خلق کیا گیا اس سے پہلے کہ زمین اور آسمانوں کو خلق کیا جائے۔
اب جب پیغمبر نے یہ جملہ کہا تو جو اصحاب، جو سامع بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بظاہر ہوشیار تھے. انہوں نے کہا آج پیغمبر زہرا کی فضیلت بیان کرنے کے مقام پر آئے ہیں، پوچھ لو جتنا پوچھ سکتے ہو. آج پیغمبر بیان کر رہے ہیں، لہذا پوچھو. اب پوچھنے والے نے بھی ہوشیار ہیں واقعاً. انشاءاللہ کبھی موقع ملا سوال و جواب پر خدمت میں آپ کی عرض کروں گا. سوال کسے کہتے ہیں، جواب کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایک ابحاث ہیں لیکن فائدہ مند ابحاث ہیں. بعض لوگوں سے کہا گیا ہے کہ بھائی تم سوال مت کیا کرو، کیونکہ تم سوال کرو گے جو ظاہر ہوگا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا. لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ پروردگار ان کے سوال کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ سوال پیغمبر سے کرتے ہیں، پروردگار خود جواب دیتا ہے. بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن جا کر دیکھ لیے، پیغمبر سے سوال پوچھا تھا، پیغمبر سے آ کر لازمت ہے جس کو روح کے بارے میں معلوم ہوگا، جس نے روح پر کچھ تحقیق کی ہوگی، وہی آ کر سوال کرے گا نا. اس نے آ کر پیغمبر سے کہا، اس سے پہلے کہ پیغمبر جواب دیتے قرآن کی آیت آ گئی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے نبی یہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان کو کہہ دے روح ہمارے امر میں سے ہے. سوال پیغمبر سے کیا گیا، جواب پروردگار نے دیا. تو بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پوچھے جائیں، تو پیغمبر سے سوال کیا. اب لازمات ہے، جب جناب زہرا کا نور زمین اور آسمانوں سے پہلے پیدا ہوا تو فوراً پہلا سوال کیا آتا ہے، لیست ہی انسیہ. جب زمین اور آسمان سے پہلے نور موجود تھا تو کیا جناب زہرا انسان نہیں ہے نا. اب یہ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، یہ تو ہمارے جوانوں کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ جو پہلے سے تھا وہ انسان ہے یا نہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا، انکار نہیں کیا، بلکہ ایک نئی بات بتلائی دی. فرمایا کہ قال ہی حوراء الانسیہ. انسان ہونے کی نہ تصدیق کی نہ رد کیا. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے یا ہے، نہیں، ایک نئی بات کہی. کیا بات کہی؟ کہا حضرت زہرا حوراء الانسیہ ہیں، عام انسان نہیں ہیں، انسانی حور کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. اب یہ انسانی حور کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات چاہیے جو انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کروں گا. اس لیے کہ پہلے خود انسانوں میں انسان کامل کا مصداق انسان ہے کیا، کس کو انسان کہتے ہیں. کیا انسان کا لفظ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا، یا کوئی اور انسان تھا، بنانا اس کو مقصود تھا، ہم اور آپ صدقے میں بن گئے. اس طرح کے کچھ مطالب ہیں جو انشاء اللہ عرض کروں گا. پھر یہ کہ حور کیا ہوتی ہے، حور کا مقام کیا ہے کائنات میں، وغیرہ وغیرہ. تب یہ یہ جو لقب ہے حضرت کا حوراء الانسیہ، یہ مقدمات فراہم نہ ہو نہیں سمجھ میں آتا کہ حوراء الانسیہ سے مراد کیا ہے. تو چونکہ مفصل وقت چاہتا ہے کبھی اور انشاءاللہ عرض کروں گا. اب پیغمبر نے یہ کہہ دیا تو لازمت سوال باقی، کیف ہی حوراء الانسیہ. آپ نے جو یہ کہہ دیا حوراء الانسیہ کیسے ہے، تو پیغمبر نے فرمایا خلقها اللہ قبل ان یخلق آدم. اس سے پہلے کہ آدم کو خلق کرتا اللہ نے فاطمہ کو خلق کیا. اب آدم سے بھی پہلے ہے، زمین و آسمان سے بھی پہلے ہے. اب نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھنے والے نے پوچھا اینہ کانت فاطمہ، جب زمین و آسمان ہی نہیں بنے تھے، ابھی آدم بھی نہیں بنا، حضرت زہرا موجود ہیں تو تھی کہاں پر تھی، یہ نور کہاں تھا؟ فرمایا کہ کانت فی حقۃ تحت ساق العرش. یہ حدیث میں صرف ہدیتاً آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ سامعین میں سے اکثر نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی، لیکن میں خاص مقام تک پہنچنے کے لیے حدیث کا سہارا لے رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. میرا مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ میں آپ تک یہ حدیث پہنچا دوں. اس کی تفصیل کیا ہے وہ کبھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی ہمیں دوبارہ تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی زمین و آسمان نہیں بنا تو عرش کیا ہے، عرش کی ساق سے مراد کیا ہے، وہ حقہ یعنی جابا یا ڈبہ، اس ڈبے سے کہ اس ڈبے کے اندر یہ نور تھا تو ڈبہ کیا ہے، یہ سوال ہے نا.
یہ سوال ہے، پیغمبر نے کہہ دیا، انہوں نے بھی سن لیا، ہم تک بھی پہنچ گیا، ہم بھی چپ ہیں، لیکن علماء نے اس کی تشریح کی ہے جو وقت چاہتی ہے۔ لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہاں پر ہے، ایک نقطہ یہ ہے اور ایک اس میں عرض کروں گا۔ اب آخری سوال جو اس کے ذہن میں آیا وہ تھا فما کان طعامھا، چلو کہیں عرش ہوگا، اس کی کوئی ٹانگ ہوگی عرش کی، اس ٹانگ کے پاس کوئی حقہ، کوئی ڈبہ، کوئی جگہ ہوگی، اس میں نور فاطمہ تھا، یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اس نور کا کھانا کیا تھا، طعام کیا تھا، یہ زندہ کیسے رہ رہا تھا؟ حدیث نے اس مقام پر آ کر جو موڑ لیا ہے وہ باقی سے زیادہ عجیب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا التسبیح والتقدیس والتحلیل والتحمید۔ اس نور کا اس وقت طعام کیا تھا، کھانا کیا تھا؟ اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی تقدیس کرنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا۔ یہ جو تسبیح ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کھانا تھا اس وقت جب وہ نور کی کیفیت میں تھیں، ابھی زمین و آسمان نہیں بنا تھا۔ تو اب آپ کو میں صرف اور کچھ، اب آپ کو سمجھ میں آیا تسبیح زہرا کا زہرا سے ارتباط کیا ہے، ربط کیا ہے۔ اب یہ میں نے صرف ایک آئیڈیا دیا ہے ترجمہ کر کے کہ آپ کے ذہن میں یہ حدیث رہے۔ جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ حدیث آنے من کہ فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شے مقدم ہوتی ہے رتبے کے اعتبار سے، رتبے کے، خلقت کے رتبے کے اعتبار سے پہلے ہوگی، وہ بعد والے کے اوپر مسلط ہوتی ہے، مشرف ہوتی ہے۔ اب یہ میں نے جملے سخت کہہ دیے، قاعدہ بھی سخت، آسان کر کے آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ تقریباً تمام افراد کے ذہن میں ہوگا، نہیں ہوگا تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تقریباً اسلام کے اندر جو عقائد موجود ہیں ان میں متفق علیہ عقائد میں سے یہ ہے کہ انسان کا بدن بعد میں بنا ہے، روح پہلے موجود تھی۔ پہلے ارواح خلق ہوئی ہیں، بعد میں ابدان بنے ہیں، بعد میں بدن بنے ہیں۔ وہ زمانہ، وہ عالم جس میں روحوں کو خلق کیا گیا عالم زر کہلاتا ہے۔ یہ عالم مادہ جس میں بدن کو بنایا گیا، عالم مادہ بعد میں ہے، عالم زر پہلے ہے، تقدم ہے۔ بس روح، ہماری روح ہمارے بدن پر تقدم رکھتی ہے، پہلے بنی ہے، پہلے بنی ہے، روح پہلے بدن بعد میں۔ اسی کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری روح کا ہمارے بدن کے اوپر تسلط ہے، تشرف ہے۔ کیسا تسلط ہے، کیسا تشرف ہے؟ ہمارے پورے بدن میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں روح نہ ہو؟ ہے کوئی جگہ؟ جس جگہ روح نہ ہو وہ بے جان ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ لہذا روح ہے جو پورے بدن کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اب اس میں جو ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں وہ بھی روح کرتی ہے، جو اپنے اختیار سے نہیں کرتے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم اختیار سے نہیں کرتے نا۔ اب کبھی ارادے اور اختیار پر بحث ہو تو پھر وہاں پہ بھی یہ عرض کروں آپ سے، یہ ساری چیزیں تفصیل چاہتی ہیں، میں کیا کروں؟ کتنے فیصد اختیار ہے ہمارا ہمارے اوپر؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمارے اختیار کی سرحدیں کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت با اختیار ہیں، سمجھتے ہیں نا ہم کہ ہم بہت با اختیار ہیں۔ سوال، آپ اپنی مرضی سے سانس لے رہے ہیں؟ میں اپنی مرضی سے سانس لینے لگوں اور گئی بھی سانس نہ آئے تو کل لوگ میرا فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے؟ کیا میرا دل میری مرضی سے دھڑک رہا ہے؟ کیا میرے پیٹ میں کھانا میری مرضی سے ہضم ہوتا ہے، میری مرضی سے جذب ہوتا ہے، میری مرضی سے دفع ہوتا ہے، خون میری مرضی سے گردش کر رہا ہے؟ اور کتنے نظام بناؤں، کتنی چیزیں بتاؤں آپ کو؟ میرا کان کھلا ہوا ہو، اس میں کوئی مرض نہ ہو، کوئی چیز اٹک نہیں رہی ہو، کیا میرے اندر یہ قدرت ہے کہ میں آواز کو نہ سنوں؟ ہے میری بس میں نہیں ہے۔ آنکھ کھلی ہوئی ہو، صحیح کام بھی کرتی ہو، روشنی بھی ہو، ہے میری قدرت میں کہ میں نہ دیکھوں؟ تو پھر میرا قدرت کس چیز پر ہے، میرا ارادہ کہاں پر ہے؟ یہ بحث ہے انشاءاللہ کبھی اور۔ لیکن جو کچھ بھی بدن ہے، پورے بدن کو روح کنٹرول کرتی ہے۔ آپ سو جاتے ہیں، آپ کی روح آپ کے بدن کی تدبیر کرتی رہتی ہے، اختیاری کو بھی کرتی ہے، غیر اختیاری کو بھی کرتی ہے۔ پورا بدن سر سے لے کر پیر تک
کوئی شے ایسی نہیں ہے جو روح کے تسلط سے اور روح کے تشرف سے باہر ہو، پس روح وہ بھی کر رہی ہے جو ہمارے ارادے کے بغیر ہو رہا ہے، روح وہ بھی کر رہی ہے جو میرے اور آپ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے روح کا تشرف اور تسلط ہے۔ اب جو پیغمبر نے فرمایا کہ حضرت زہرا کا نور زمین اور آسمان سے پہلے موجود تھا، زمین اور آسمان سے پہلے خلق کیا جا چکا تھا، تو زمین و آسمان نہیں تھے، زہرا تھی، زہرا کا نور تھا۔ اب جناب زہرا کا نور مقدم ہے زمین و آسمان سے، تو زمین اور آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو جناب زہرا کے تسلط اور تشرف سے باہر ہو۔ تو جیسے ہماری روح ہمارے بدن کو کنٹرول کرتی ہے، زہرا زمین و آسمانوں کو ایسے کنٹرول کر سکتی ہے۔ لہذا جس کا نور مقدم ہو اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت کا انتظار کرے، وہ انتظار نہیں، جس کا کنٹرول ہوتا ہے، جس کا تشرف ہوتا ہے۔ اب تمام ائمہ کا نور زمین و آسمان سے پہلے ہے، لہذا تمام ائمہ زمین و آسمانوں کے اوپر تشرف رکھتے ہیں، تسلط رکھتے ہیں۔ تو جو تسلط رکھتا ہے وہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، اسے بھی کنٹرول کرتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ لہذا ہم سمجھ رہے تھے کہ چاند اور سورج اپنی مرضی سے چلا کرتے ہیں، کسی کی انگلی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیے کہ وہ نہیں ہم ہیں، کسی نے سورج کو پلٹا کر بتلا دیا کہ کون کنٹرول کر رہا ہے، کس کے پاس اختیار ہے، کسی نے ستارہ دروازے پہ اتار کے بتلا دیا۔ ان کا اب اس کا یہاں پہ میں اشارہ کرتا چلا جاؤں تاکہ مسائل پیچیدہ نہ ہو جائیں، کیونکہ بہت سارا ذہن پر فوراً یہ سوال سوچتا ہے کہ اس کا مطلب خدا نہ خواستہ خدا بیکار ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان کے پاس جتنے بھی تسلط ہیں، ان کے پاس جتنے بھی اختیار ہیں، وہ خدا کے طول میں ہیں، عرض میں نہیں ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہیں، یہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں جو خدا نہ چاہے، یہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں جو خدا نہ چاہے۔ لیکن یہ ہے کوثر، اب سمجھ میں آیا کوثر، یعنی کائنات میں جتنی بھی خیر چل رہی ہے، اب ہدایت تکوینی خیر ہے، ہدایت تشریعی خیر ہے، پوری کائنات ہدایت تکوینی کے تحت چل رہی ہے، اس کا منبع وہی کوثر ہے جس کا پوری کائنات کے اوپر تشرف ہے۔ اب لازمات ہے، جب کائنات پر تشرف ہے تو کائنات سے پہلے بھی، حضرت آدم سے پہلے سب سے پہلے جو نور خلق ہوئے وہ اہل بیت کے۔ اب جب ہر نور سے پہلے ہے تو تصرف کا مقام ہے، تشرف کا مقام ہے۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ خلق ہوں نور اہل بیت موجود ہے، لہذا یہ مقام تصرف ہے، یہ مقام تسلط ہے کہ اگر حضرت زہرا یہ کہہ دیں کہ بچوں تمہارے کپڑے کسی درزی کے پاس ہیں، تو بی بی ارادہ کر رہی ہوگی، فرشتہ درزی بن رہا ہوگا۔ تسلط کا مقام ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یہ کہہ رہے ہوں گے، ارادہ کر رہے ہوں گے، فرشتہ بن رہا ہوگا۔ تسلط ہے، تشرف ہے پوری کائنات پر، لہذا جتنی بھی خیر اب اس کائنات میں چلے گی، اس خیر کا منبع کوثر ہے۔ بہت سارے دوستوں نے ایک سوال مجھ سے بار بار کیا، کچھ اور مطالب تھے لیکن اب میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ گفتگو میں چاہتا ہوں کہ اس ایک سوال کا جواب دوں۔ خود میری اپنی جوانی میں یہ سوال میرے لیے بڑا عجیب و غریب تھا، اور یہ کئی دوستوں نے پوچھ لیا، اس لیے کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے سکوں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت زہرا کے گھر پر حملہ ہوا، دروازہ جلایا گیا، جناب محسن شہید ہوئے، یہ سارے واقعات پیش آئے۔ پہلا سوال یہ کہ، اور یہ ہم سے برادران اہل سنت ہم سے زیادہ کرتے ہیں سوال، وہ کہتے ہیں کہ کوئی حضرت علی کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اتنے بہت سارے صحابی رسول تھے، جید صحابہ، کیوں نہیں آیا کوئی حضرت زہرا کی مدد کرنے یا حضرت علی کی مدد کرنے؟
تو میں ایک 10-15 منٹ کا ایک ڈیموگرافک انالیسس ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کوشش کروں گا کہ یہ جواب آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، بعض جواب بغیر واقعات کی تحلیل کے ان کا جواب حاصل نہیں ہوتا۔ ڈیموگرافک انالیسس یعنی پاپولیشن کا انالیسس، پاپولیشن کا انالیسس کریں۔ کون سی پاپولیشن؟ پاپولیشن آف مسلم پاپولیشن، کہ جو پیغمبر کی دعوت سے شروع ہوئی ہے اور اس واقعے تک بنی ہے۔ ایک پاپولیشن کریٹ ہوئی ہے نا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر کچھ لوگ مسلمان ہوئے، آہستہ آہستہ زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کا ایک انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انالیسس یہ ہے، سب سے پہلا، جس وقت پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی ہے اور پیغمبر اس دنیا سے گئے ہیں، اندازاً آپ کے خیال میں کتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہوں گے؟ ایک اندازہ یہ ہے کہ حج میں، حجۃ الوداع جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جو حج پیغمبر نے کیا، آخری حج، اور اس کا اعلان تقریباً پیغمبر نے پورے عالم اسلام جہاں جہاں مسلمان تھے اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے، لہٰذا اکثریت مسلمان نے اس میں شرکت کی ہے۔ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ۔ اب ایک رف ایسٹیمیٹ، اگر آپ رف ایسٹیمیٹ لگائیں کہ پھر بھی 1.25 لاکھ آئے ہوں گے تو 1.25 لاکھ گھر میں رہ گئے ہوں گے، ایک رف ایسٹیمیٹ لگایا جا سکتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ مسلمان ہیں جس وقت پیغمبر کی شہادت ہوئی۔ اس 2.5 لاکھ کا 1% کتنا بنتا ہے؟ میرے خیال سے آپ لوگوں کو جس کمیونٹی میں بیٹھا ہوں اس میں پرسنٹیج وغیرہ لگانا مشکل کام نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ کا 1% بنتا ہے 2,500، 2,500۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو 1% ہے پاپولیشن کا، یہ کب بنا؟ کب مسلمان 2,500 ہوئے؟ جب سے پیغمبر نے اپنی دعوت کا اعلان کیا۔ کون سے سال میں جا کر مسلمان 2,500 ہوئے؟ کیا مکہ میں مسلمان 2,500 ہو گئے تھے؟ ہوئے تھے مکہ میں؟ نہیں۔ مکہ کی جو ہسٹری بتاتی ہے، ہجرت کرنے والوں کی تعداد 300 یا 350 کے آس پاس تھی، جس کے بعد بہت تھوڑے سے مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے۔ یعنی مکہ سے جب چلے ہیں تو 300 350 مسلمان۔ اچھا، یہ جو 300 350 مسلمان ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا یہ 350 کے 350 مسلمان، ان سب کے نام کسی تاریخ میں آئے ہوں؟ کسی تاریخ نے یہ لکھا ہو کہ یہ سارے کے سارے بہت اچھے مسلمان تھے اور ان کے یہ نام ہیں؟ میری ابھی تک کہیں نالج میں کوئی ایسی ہسٹری نہیں آئی جس نے ایون مکہ کے یہ پہلے 300 یا 350 مسلمان سب کے نام لکھے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ 2 طرح کے افراد، 3 طرح کے ہوتے ہیں کسی بھی پاپولیشن میں، 3 طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں۔ ان 3 طرح کے کریکٹرز میں سے تاریخ صرف 2 طرح کے کریکٹرز کو ذکر کرتی ہے۔ ایک بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایک بہت برے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کی جو تعداد ہے یہ کم ہوتی ہے، یعنی اچھے، بہت اچھے بھی کم ہوتے ہیں، بہت برے بھی تھوڑے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے جو نہ اچھے ہوتے نہ برے ہوتے، نارمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا تاریخ میں، جب رول نہیں ہوتا تو تاریخ انہیں ذکر بھی نہیں کرتی۔ ایون وہ لوگ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی ہے، ان میں سے بھی چند لوگوں کے نام آپ کو ملیں گے، 20-25 لوگ تھے، وہاں پہ بھی آپ کو پوری لسٹ نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملتی لسٹ؟ اس لیے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا کوئی رول نہیں تھا سوائے ہجرت کرنے کے۔ اب مدینہ آ کر، اب یہ مکہ کے اندر بھی بہت اچھے موجود، بہت برے موجود، مدینہ میں بھی بہت اچھے موجود، بہت برے موجود۔ مدینہ آ گئے، مدینہ میں جب آئے تو دونوں کی مل کے پاپولیشن کتنی ہوئی؟ غزوہ بدر میں آپ کی تعداد کتنی ہے فوجیوں کی؟ 313۔ کون سی ہجری میں ہوئی؟ تقریباً دوسری ہجری۔ اگر 313 صحابی لڑنے والے ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، تو اندازاً باقی کتنی پاپولیشن بچی ہوگی آپ کے پاس؟ اس کے علاوہ 400 اور ہوں گے، 500 اور ہوں گے، 600 لگا لیں آپ۔ یعنی 2 ہجری تک آپ 1000 نہیں ہوئے تھے۔ بیعت رضوان جب پیش آئی ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1200 لوگوں نے بیعت کی۔
1200 لوگ وہ تھے جو پیغمبر کے ساتھ جا رہے تھے. اندازاً پاپولیشن کتنی ہوگی؟ اس کی ڈبل. بیعت رضوان کس ہجری میں پیش آئی؟ 5ویں ہجری میں. 5ویں ہجری میں اگر آپ مسلمانوں کی پاپولیشن 2500 ہوئی ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ 1% آف پاپولیشن آف مسلم کب کریٹ ہوئی تھی؟ 5 ہجری میں. اگر 1% 5 ہجری میں ہوئی ہے تو 99% مسلمان وہ ہیں جو صرف 5 یا 6 سال کے مسلمان ہیں. کتنے سال کے مسلمان ہیں؟ 5 یا 6 سال. اچھا کیا یہ سارے کے سارے باقی 99% 5ویں اور 6ٹی ہجری میں مسلمان ہو گئے؟ نہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فتح مکہ تک مسلمانوں کی تعداد تقریباً 25,000 کے قریب بھی نہیں ہوئی تھی. فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں. 25,000 کا مطلب 10%، یعنی 8 ہجری تک مسلمانوں کی پاپولیشن ہوئی ہے 10%. 2 سال جو آخری بچے ہیں 90% آف پیپل اس دور میں مسلمان ہوئے ہیں. 90. یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ افواجا، فوج کی شکل میں دین میں داخل ہو رہے ہیں. ان کو فوج در فوج کیوں کہا پروردگار نے؟ اس لیے کہ پورے گروہ ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا یہ جو اب آخری 2 سال میں مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے اسلام کا کوئی کرشمہ دیکھا؟ کیا دیکھا انہوں نے؟ انہوں نے صرف اور صرف علی کی تلوار دیکھی اور کچھ نہیں دیکھا. سوائے علی کی تلوار کے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. بس 90% جو مسلمان ہیں وہ تو ویسے ہی تلوار کی وجہ سے مسلمان ہوئے. اور کس کی تلوار ہے وہ؟ علی کی تلوار. پیچھے بھی جو 10% رہ گیا اس میں سے بھی اکثریت شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوئی ہے. اچھا اب تاریخ شروع سے بہت اچھے بہت برے. دیکھیں منافقین، ان کا ذکر قرآن کے اگر ترتیب نزولی میں جائیں گے تو دیکھیں گے اولین آیات سے ان کا ذکر ہے. یعنی مکہ میں بھی منافقین ہیں، مدینہ میں بھی منافقین ہیں. بہت اچھے مدینہ میں بھی ہیں، مکہ میں بھی ہیں. اب میں کیسے ان کو سیگریگیٹ کروں؟ کوئی ہے فارمولا؟ کوئی ہے ایسی چیز جو یہ بتا سکے کہ بھئی بہت اچھے کیسے نکلیں گے، بہت برے کیسے نکلیں گے؟ اچھے اور بروں کو جدا کرنے والی چیز کا نام ہے آزمائش، مشکل، ابتلا. یہ ہے. اب جہاں مشکل آئے گی، جو کھڑا ہوا نظر آ جائے پیغمبر کے ساتھ وہ اچھا ہے، جو بھاگتا ہوا نظر آ جائے، بھئی یہ سیدھا سیدھا فارمولا ہے. مکہ کی آزمائش کا نام ہے شعب ابو طالب. شعب ابی طالب مکہ کی آزمائش کا نام ہے. آپ مکہ میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں بہت اچھے کون ہیں اور بہت برے کون ہیں، صرف جا کر تاریخ میں، ہماری نہیں کسی بھی تاریخ میں جا کر دیکھ لیجئے. جس کا نام شعب ابو طالب کے اندر ملے وہ بہت اچھا ہے، جس کا نام شعب ابو طالب میں نہ ملے تلاش کیجئے کہ پھر وہ کون ہے. مدینہ کی آزمائش کا نام کیا ہے؟ مدینہ کی آزمائش کا نام ہے جنگ. جنگ سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوتی. اب جنگ میں جو آگے لڑتا ہوا دکھائی دے وہ بہت اچھا ہے، جو جنگ سے بھاگتا ہوا دکھائی دے. اب آخر میں کیا ہوگا؟ اب یہ لازمات ہے، یہ جو بہت اچھے ہیں یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور یہ بہت تھوڑے ہر آزمائش میں کام آتے جاتے ہیں. کچھ لوگ شعب ابو طالب میں شہید ہوئے ہیں اس کی تکلیفوں کی وجہ سے. حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کی انتقال، ان کی وفات کی اصل وجہ کیا ہے؟ شعب ابو طالب کی سختیاں. مدینہ میں آنے کے بعد اب جو بہت اچھا ہے وہ دین کے کام آ رہا ہے. بدر میں شہید ہو گیا، احد میں ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی. یہ جنگوں میں شہید ہو رہی ہے. جو بہت اچھے مسلمان ہیں یہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آخر میں کیا بچے گا؟ آخر میں جو بچے گا یا وہ بہت بری پاپولیشن ہے، وہ منافق ٹولہ ہے جو شروع سے ساتھ ہے. اب لازمات ہے یہ کسی آزمائش میں کام آیا نہیں تو یہی بچے گا. باقی وہ پاپولیشن بچے گی جو کوئی کام کرتی نہیں ہے. آخری پاپولیشن کون ہے؟ 90% پاپولیشن وہ ہے جو بالکل 2 سال میں. اب مجھے کوئی دنیا کا فارمولا ایسا نہیں ملتا کہ جس میں 2 سال کے اندر ایک بڑی پاپولیشن اسلام بھی لے کر آئے اور سارے کے سارے بہت اچھے مسلمان بھی بن جائیں. ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس نے 2 سال اور وہ بھی جبرن آیا ہو. تو اب آپ کو پتہ لگا کہ میکسیمم پاپولیشن کون ہے. اگر یہ علی سے جنگ کرنے والی نہ بھی ہو تب بھی اس کے دل علی کے ساتھ نہیں ہے.
لہذا کیا ہوا، جیسے ہی سقیفہ کی کارروائی ہوئی ہے، سقیفہ کی کارروائی کے فوراً بعد ایسے قبیلوں کے جنگجو مدینہ میں آ گئے جو ابھی 2 سال پہلے تک یہودی تھے، اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے تھے۔ تو اب سوال ہونا چاہیے نا کہ ابھی تم 2 سال پہلے تک تو اسلام کو کاٹنے پہ تلے ہوئے تھے، اب تم کہاں سے اسلام کے مدافع ہو گئے؟ تو یہ جتنا بھی سلسلہ اس وقت ہو رہا ہے، اب دیکھیے جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہے وہ سچویشن یہ بتلا رہی ہے کہ اگر علی تلوار اس وقت نکال لیں تو آپ مجھے انصاف سے بتلائیے، وہ 99% پاپولیشن ایک طرف، علی تنہا ایک طرف، کتنوں کو علی قتل کرتے، کتنے علی کا ساتھ دیتے؟ علی کا ساتھ دینے والے تھے صرف 4 آدمی۔ آج اگر علی تلوار نکال کر مقابلہ کریں گے تو دین اسلام پارا پارا ہو جائے گا، یا کربلا برپا ہو جائے گی، یا اتنا بڑا قتل ہوگا۔ دیکھیے پیغمبر کی ذات میں اور مولا کائنات کی ذات میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ پیغمبر نے اپنی پوری حیات میں تلوار نہیں چلائی، لہذا جب تلوار نہیں، اب یہ عرب کا پرابلم ہے، عرب اپنی نیچر میں ایسے ہیں کہ جس نے کبھی ان کے کسی عزیز پر تلوار چلائی ہو اس کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور اسلام کے پاس ایسا کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے، اسلام کے پاس کوئی ایسا جادوئی فارمولا نہیں ہے کہ 2 سال میں جبرن مسلمان ہوئے کو بہت اچھا انسان بنا دے، کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے انسان کے پاس۔ اسلام کے پاس تربیتی نظام ہے، تربیتی نظام وقت چاہتا ہے، صرف بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو کم وقت میں ترقی کرتے ہیں، اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جس کو شدید تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر تربیت کے انسان اپنے علاقائی مسائل، اپنے قومی مسائل، قومی تعصبات، ان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب مسئلہ علی کا یہ ہے کہ جب بھی تلوار چلی ہے ہاتھ مولا کائنات کا تھا، ہاتھ مولا کائنات کا تھا، سامنے جناب تھے۔ اب اگر پیغمبر خود ہوتے شاید کنٹرول کر لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر سے مستقیماً کسی کو گلا نہیں ہے، لیکن سب کو علی سے گلا ہے، اس لیے کہ جس میدان میں جا کر دیکھو علی نظر آئے گا، علی کی تلوار نظر آئے گی۔ یہ سارے کے سارے علی کے تلوار کے زخم کھائے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہم نہیں کہتے، اپنی تاریخوں میں جا کر دیکھو۔ اور اگر نہ ملے تو حدیث فاطمات میں نے ذکر کیا، ایک پورا سلسلہ ہے حدیث فاطمات کا جو جناب زہرا سے جاری ہے۔ جناب زہرا کے بعد اہل بیت کی فاطماؤں سے ہوتا ہوا امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، یہ درخواست صرف یہ کی گئی ہے کہ اگر صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی، تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے تشریف لے آئیں۔ بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ عزیزان من، بس اب اگر ہم زیادہ کسی سے کچھ توقع نہیں رکھتے، کسی سے زیادہ توقع نہیں ہے، لیکن اتنا گزارش کرتے ہیں کہ تاریخ کو ایک مرتبہ بغیر تعصب کی عینک سے آ کر تحلیل کر کے دیکھو، تمہیں سارے جواب خود بخود مل جائیں گے۔ اب تاریخ یہ بتلا رہی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، تاریخ یہ کہہ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ غدیر کو بھول گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ غدیر کو بھول گئے ہیں۔ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں 354 واسطے حدیث غدیر کے نقل کی، 354 واسطے، یعنی اتنی تواتر سے پورے عالم اسلام میں کوئی حدیث نہیں ہے جتنی حدیث غدیر ہے،
کوئی حدیث غدیر کو جھٹلا نہیں سکتا. متواترات میں سے 354 واسطے نقل کیے ہیں علامہ امینی نے. یعنی علامہ امینی کو 1400 سال کے بعد 354 واسطے مل گئے. علی کی مظلومیت یہ ہے کہ زہرا اور حسنین کے ساتھ جا جا کر دروازوں پر واسطے دے دے کر کہتے رہے 4 سے زیادہ آدمی نہیں آئے. جا کر تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بڑی عجیب تاریخ ہے. ایک دروازے پر جا کر جناب زہرا نے پوچھا، کئی دروازوں پر جا کر پوچھا تو کہا ہمیں یاد نہیں ہے، کہا ہمیں یاد نہیں ہے. ایک دروازے پر جا کر کھٹکھٹایا، ایک سن رسیدہ آدمی باہر آیا. جناب زہرا نے پوچھا، کہا ہاں مجھے یاد ہے غدیر. ساری باتیں ہو گئیں. جب آخر میں آ کر جناب زہرا نے پوچھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کا سب کچھ یاد ہے، یہ جملہ یاد نہیں ہے. سب کچھ یاد ہے، یہ جملہ یاد نہیں ہے. تو تاریخ سے سوال کرو نا، تاریخ سے جا کر پوچھو. جس تاریخ کے سینے میں 354 واسطے موجود ہیں، کیوں انہوں نے علی کی گواہی نہیں دی؟ ہم سے سوال نہ کرو، تاریخ سے جا کر سوال کرو. لہذا علی اور زہرا کی مظلومیت یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے اہتمامات کرنے کے باوجود، میں نے عرض کیا 354 واسطے 1400 سال کے بعد علامہ امینی تلاش کر لیتے ہیں، علامہ امینی کو مل جاتے ہیں، لیکن مولا کائنات کی درخواست پر 4 سے زیادہ لوگ نہیں آتے. مظلوم ہے نا علی، مظلوم ہے نا زہرا. کون ہے یہ کوثر کہ جسے اللہ نے ولایت دی ہے پوری کائنات، تصرف دیا ہے پوری کائنات پر. اسی لیے روایات میں ملتا ہے منبع ہے تمام خیر کا کائنات میں، جو معصومین کے لیے منبع خیر بن جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. لہذا فرمایا کہ مشکل ترین حالات میں جب گھر جاؤ تو جناب زہرا کا واسطہ دیا کرو، کہ یہ وہ واسطہ ہے جسے رد نہیں کیا جاتا. جناب زہرا کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر میری بیوی ایک اشارہ کرے تو پورے مدینہ میں زلزلہ آ جائے. مولا کائنات کے لیے تلوار کھینچنا مشکل نہیں ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں خصوصاً اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں اسے کہ یاد رکھیے کہ امام اور نبی اس دنیا میں جب بھیجا جاتا ہے اس کا اہم ترین کام دین کا اور شریعت کا تحفظ کرنا ہے. لہذا امام یا نبی کے جس کام کو دیکھنا ہے اس آئینے سے دیکھو، دین کے تحفظ کے نام. دین بچنا چاہیے، شریعت بچنا چاہیے. لہذا جہاں امام یہ دیکھتا ہے کہ میری تلوار سے دین بچے گا، وہاں پر اس کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جہاں امام یہ دیکھ لے کہ میری تلوار نہ چلانے سے دین بچے گا، وہاں پر اس سے تلوار کوئی نکلوا نہیں سکتا. جہاں صلح سے دین بچے گا وہاں پر امام صلح کرے گا، جہاں جنگ سے دین بچے گا وہاں جنگ کرے گا. جہاں امام کے حضور سے دین بچے گا وہاں امام کو کوئی غیبت میں بھیج نہیں سکتا. جہاں غیبت میں دین بچے گا وہاں پر امام کو کوئی حاضر نہیں کر سکتا. ہر عمل، ہر فعل امام کا دین کے تحفظ کے آئینے میں ہوتا ہے، دین کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے. مولا کائنات جانتے ہیں یہ بات کہ آج اگر تلوار نکال لی دین مصطفیٰ خطرے میں پڑ جائے گا. لہذا آج تلوار نہیں نکالنی. دشمن یہ بات جانتا ہے کہ علی نے اگر تلوار نکال لی ہمارا کام ہو جائے گا، لہذا اب دشمن اپنی تمام تر حد پر جانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی ایسا کام کر دو کہ علی تلوار نکال لے. لیکن مولا کائنات نے تلوار نہیں نکالی. تو اب یہ حد کو ہی کراس کیا جا رہا ہے نا. گھر کے دروازے کو آگ لگائی لیکن علی نے تلوار نہیں نکالی. علی کے سامنے زہرا کے پہلو کو زخمی کیا، تلوار نہیں نکالی. علی کے سامنے زہرا کو تماچا مارا گیا، علی نے تلوار. گلے میں رسی بندھوا کر ہاتھوں میں رسی بندھ علی کو کشاں کشاں مسجد کی طرف لیے جا رہے ہیں.
اساتید نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، بعض اساتید نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، کہا جس وقت مسجد نبوی میں لے کر جا رہے تھے، ہجوم میں ایک یہودی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جب مولا کائنات کو اس حال میں دیکھا، ایک مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے پوچھا یہ کون سا وقت ہے کلمہ پڑھنے کا، ایمان لانے کا، یہ کون سا وقت ہے اسلام قبول کرنے کا؟ کہا تجھے نہیں معلوم، میں خیبر کا یہودی ہوں، میں نے خیبر میں اس جوان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب یہ 2 انگلیوں سے دروازہ اکھیڑ رہا تھا، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے اگر یہ تلوار نکال دے تو یہ مرے ہوئے پتنگوں کی طرح سے بکھر جائیں گے، لیکن کوئی تو خدا ہے جس کے کہنے پر یہ دروازہ نکالتا ہے، جس کی خاطر یہ چپ چاپ اپنے گلے میں رسی بندھوا لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میرے مولا حسین نے جناب عباس کو اذن جہاد کیوں دیا تھا؟ ارے جیسے امتحان مولا کائنات کا یہاں پر ہے، ویسا ہی امتحان جناب عباس کا کربلا میں ہے، تلوار موجود ہے لیکن حسین کا اذن نہیں ہے تو عباس تلوار باہر نہیں نکالے گا۔ بڑا صبر کیا ہے مولا نے اس ایام میں، بڑا صبر کیا ہے۔ ایک روز گھر میں داخل ہوئے ہیں، چہرے پر کچھ آثار ہیں عجیب سے۔ ایک مرتبہ زہرا نے پوچھا یا ابو الحسن کیا بات ہو گئی ہے؟ جانتی ہیں جناب زہرا کہ وجہ کیا ہے؟ جب دیکھا کہ مولا کائنات جواب نہیں دے رہے تو ایک مرتبہ کہا یا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ اب آپ کو سلام نہیں کیا کرتے، یہ سننا تھا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا نبی کی بیٹی اگر اتنی سی بات ہوتی علی برداشت کر لیتا، ارے علی سلام کرتا ہے جواب نہیں دیتے۔ مولا کائنات کے سہارے کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، لیکن آج کی شب میں، آج کی کسی شب میں ہولی کا یہ سہارا اٹھ گیا، علی کا یہ سہارا اٹھ گیا۔ بی بی کی وصیت ہے علی مجھے رات میں غسل دینا، علی میرے جنازے پہ میرے دشمنوں کو نہ بلانا، علی مجھے رات میں دفن کرنا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ علی کے بچے رونا چاہتے ہیں لیکن علی بچوں کو پیار کر کر کے کہہ رہے ہیں میرے بچوں اپنی آواز کو دبا کر رکھنا، زہرا کے قاتل متوجہ نہ ہو جائیں، اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا۔ یا علی تمہارے بچوں کے اوپر تمہارا سایہ موجود ہے، پیار کرنے والے کچھ افراد موجود ہیں، بس بچوں سے اتنا کہا جا رہا ہے اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا۔ ہائے حسین کے یتیم بچے، جب کبھی حسین کی یتیمہ روتی ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی سیلی مارتا، کوئی گھڑکیاں دیتا،
وہ وقت آ گیا جب علی کفن و دفن کے لیے آمادہ ہو گئے. جناب زہرا کے غسل کا اہتمام کیا. ام ایمن ساتھ ساتھ ہیں. علی نے غسل دینا شروع کیا. ایک مقام آیا, علی کی چیخیں بلند ہو گئی. ام ایمن جا کر کہتی ہے, یا علی ابھی آپ بچوں کو منع کر رہے تھے. ارے ایمن, اے ام ایمن, تیری شہزادی بڑی صابرہ تھی. ارے علی کو بتایا ہی نہیں پہلو کا زخم کتنا شدید تھا. رات کی تاریکی میں اس کا جنازہ اٹھا ہے جو کوثر قرآن ہے, بنت رسول ہے. ارے ہم زہرا کا جنازہ اب اٹھاتے اسی لیے ہے, اے کاش بی بی ہم ہوتے. جنازہ اٹھا ہے, شب کی تاریکی میں دفنا دیا گیا. ارے میں نہیں جانتا, بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے. علی جب دفنانے کے لیے قبر پر پہنچے, قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. ہاتھ میں پیغمبر کی انگوٹھی کو دیکھ کر علی نے ہاتھوں کو پہچان کر ایک مرتبہ اتنا کہا, یا رسول اللہ, ارے آپ پر سلام ہو, میری جانب سے بھی, آپ کی بیٹی کی جانب سے بھی. یا رسول اللہ, جو امانت آپ نے مجھے دی تھی آج علی لوٹا رہا, لیکن اپنی بیٹی سے پوچھنا امت نے کیا کیا. یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی نے علی کو تو نہیں بتایا, لیکن آپ کو بتائے گی. امت نے آپ کی زہرا کے ساتھ ازادار و عجیب منزل ہے. ارے پہلو شکستہ زہرا کو پیغمبر کے حوالے کر رہے ہیں. میں کہوں گا یا علی بڑا مزرہ ہے, بڑا سخت مرحلہ ہے. پہلو شکستہ فاطمہ کو ارے اس طرح سے اتارنا مرقد میں, مگر تمہارے ساتھ اصحاب موجود ہیں, غسل و کفن دیا ہے. گرچہ رات کی تاریکی میں دفنا رہے ہو, لیکن تمہارے ہاتھ آزاد ہیں. یا علی, اس علی کو آ کر دیکھو جو زندان شام میں ایک 4 سالہ فاطمہ کی لاش لیے کھڑا ہے. ارے حسین کو حسین کی امانت دینا چاہتا ہے, مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیر میں بیڑیاں ہیں. خدا جانے سجاد نے سکینہ کے جنازے کو قبر میں کیسے اتارا ہوگا. یا علی میری قبر کے نشان کو مٹا دینا. ارے علی کے لیے بڑا سخت ہے یہ مرحلہ. تاریخ نے لکھا ہے علی نے قبر کے نشان کو جیسے ہی مٹایا, ایک مرتبہ علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, رہنے لگے, یا رسول اللہ, ارے آپ کی بیٹی کے جانے کے بعد علی کا صبر ختم ہو گیا, علی کی ہمت ٹوٹ گئی. یا علی, فاطمہ کے جنازے پر تمہارا یہ حال ہے. ارے اگر تمہارے حسین کے جنازے پر کربلا آ جاتے تو کیا ہوتا. ارے وہ جنازہ جو خاک میں غلطہ ہوتا. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب